ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حالیہ حملے میں ایسی نئی جنگی تکنیک استعمال کی گئی ہے جس نے اسرائیلی دفاعی نظام کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اسرائیل کے اپنے ہی فضائی دفاعی سسٹم ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے ہیں اور آپس میں نشانہ بنانے لگے ہیں۔ یہ طریقہ کار الیکٹرانک وارفیئر یا فریب ریڈار سسٹم کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس میں دشمن کی ٹیکنالوجی کو اسی کی ضد بنا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایران کے اس اقدام نے واضح کیا ہے کہ وہ اب صرف بیلسٹک یا کروز میزائلوں پہ انحصار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ یا ایرو جیسی مہنگی دفاعی بیٹریز ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر فائر کھول دیں تو یہ محض تکنیکی نقص نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سیکیورٹی فیلئر ہے جو اسرائیل کے جنگی اعتماد کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ صورتحال مستقبل کے حملوں میں ایران کو بہت بڑی برتری فراہم کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ملک جو نہ صرف ہدف کو تباہ کرے بلکہ دفاعی نظام کو بھی باہمی الجھن میں مبتلا کر دے، وہ جنگی میدان میں نفسیاتی، تکنیکی اور اسٹریٹجک سب محاذوں پہ سبقت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ دنیا نے آج یہ نظارہ کیا ہے کہ میزائل صرف دھماکے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اگر ان کے ساتھ اے آئی کو شامل کر دیا جائے اور فریب کو شامل کر دیا جائے تو وہ ایک پورے ریاستی نظام کو اندر سے مفلوج کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی سسٹم کا آپس میں الجھ جانا نہ صرف دفاعی ناکامی ہے، بلکہ ایک ایسا اشارہ ہے کہ جنگ اب صرف میزائلوں اور ڈرونز کی نہیں، بلکہ ذہانت، کوڈز اور اہم سگنلز کی ہو چکی ہے، جہاں ہتھیار سے زیادہ اہم چیز دشمن کا نظام برباد کرنا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تصادم کے تناظر میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر میجر جنرل محسن رضائی نے ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ محاذ آرائی طویل مدت تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن انجام ایران کی کامیابی پر ہوگا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس ایسی عسکری صلاحیتیں موجود ہیں جن کا ابھی تک انکشاف نہیں کیا گیا، اور یہی پوشیدہ طاقتیں ایران کی برتری کا فیصلہ کن سبب بنیں گی۔ جنرل محسن رضائی کے اس بیان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران نہ صرف موجودہ جنگی فضا کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ مستقبل کے ممکنہ سٹیجز کے لیے بھی ایسے وسائل رکھتا ہے جو ابھی تک میدان جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوئے۔ ان کے الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی حکمت عملی صرف دفاع پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وقت آنے پہ تہس نہس کر دینے والی جوابی طاقت کا بھی مکمل بندوبست موجود ہے۔ یہ اعلان نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ ہے، بلکہ خطے کے دیگر طاقتور ممالک کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ ایران کسی محدود جنگ کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ ہر ممکن زاویے سے اپنی عسکری برتری کو یقینی بنانے کا عزم بھی رکھتا ہے۔ ایک خبر منظر عام پہ آئی عرب نشریاتی ادارے المیادین کے مطابق ایک حیران کن واقعے میں اسرائیل کی جانب سے داغے گئے میزائل جو تھے وہ اپنی ہی اس کی حدود میں آ کے گر گئے، جس کے نتیجے میں جنوبی اسرائیل میں واقع اہم ترین فوجی اڈے نیواتم ایئر بیس پہ زوردار دھماکہ ہوا، اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کی خرابی کے باعث پیش آیا ہے، جب ان کے اپنے ہی داغے گئے میزائل جو تھے وہ غلط نشانہ بناتے ہوئے واپس اسرائیلی سرزمین پہ جا گرے۔ یعنی دفاعی سسٹم ہی صرف ہیک ہونے کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پہ تو میزائل سسٹم ہیک ہونے کی باتیں ہیں۔ نیواتم ایئر بیس جو ہے یہ اسٹریٹجک آپریشنز کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دھماکے کے بعد شدید نقصان کی زد میں وہ آیا ہے، اگرچہ اسرائیلی حکام نے تاحال اس واقعے پہ باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم خصوصاً آئرن ڈوم اور دیگر مربوط میزائل شیلڈز میں تکنیکی نقائص کو بے نقاب کرتا ہے، اور بعض ایکسپرٹس کے مطابق مسلسل ایرانی میزائل دباؤ اور حماس، حزب اللہ اور دیگر اتحادی گروپس کی حکمت عملی نے اسرائیلی سسٹم کو بوجھ تلے دھکیل دیا ہے، جس سے سسٹم کی غلطیاں بڑھ چکی ہیں، اور اس واقعے نے اسرائیلی فوجی تیاریوں اور دفاعی ساکھ کے اوپر گہرے سوالات اٹھا دیے۔ ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیل میں ایک نئے مرحلے کی ابتدا کی ہے، جس میں پہلی بار ملک کی بنیادی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حیفا کے پاور پلانٹ پہ حملے کے بعد پورے اس وقت شمالی اور وسطی اسرائیل میں بجلی کی فراہمی معطل ہے، جبکہ تل ابیب میں مختلف اہم تنصیبات اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے تل ابیب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تل ابیب سے ایویکویشن مکمل کر لی جائے۔ اسرائیلی حکام تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حملے انتہائی منظم اور ٹیکنیکل انداز میں کیے گئے ہیں، جن کا مقصد صرف فوری تباہی نہیں بلکہ اسرائیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی مفلوج کرنا تھا۔ دفاعی نظام کی سست رد عمل اور بعض مقامات میں ناکامی نے اس بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ عوام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ حملے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے جواب میں ہیں، اور اگر حملے جاری رہے تو اس سے بھی زیادہ
तबाह कुन रद्द अमल दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल ने इसराइल के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक और बराह रास्त जो हमला किया, जिसमें पहली बार मुकम्मल पैमाने पर सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहले जो था वो सी टू सरफेस पे था, लेकिन अब सिर्फ जमीन से जमीन तक मार करने वाले, क्योंकि ईरान ने दूरबार मिसाइलों के जरिए बराह रास्त इजरायली सरजमीन के अंदर हसास अस्करी और इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ को निशाना बनाया। हमले की शिद्दत इस कदर थी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम, जिनमें आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल थे, कई जगहों पे नाकाम हुए। मुतअद्दिद मिसाइल अपने हदफ पर लगे और यह हमले ना सिर्फ ईरान की मिसाइल ताकत का मजर था, बल्कि उसने वाज़ेह कर दिया कि अब जंग महदूद दायरे में नहीं बल्कि पूरे खत्ते को लपेट में लेने जा रही है। बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस हमले को अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक कार्रवाई करार दिया, जिससे यह पैगाम दिया गया कि ईरान ने अब अपनी जवाबी सलाहियत को मजीद बढ़ा दिया। दूसरी तरफ इराकी फ़ज़ाई दिफाई अफवाज जो हैं, उन्होंने मशरक़ वस्ता की हालिया जंग में अपने अमली किरदार का भी आगाज़ कर दिया। इराक का जो सूबा दियाला है, वहां पे इजरायली मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स के हमलों को रोकने के लिए इराकी फ़ज़ाई दिफा मुतहर्रिक हो चुका है और इजरायली जारहियत के खिलाफ अमली मज़ाहमत का आगाज़ कर दिया गया है। इराकी फ़ौज ने ना सिर्फ कई ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह किया है, बल्कि बाज़ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कामयाबी से निशाना बनाया है, फ़ज़ा के अंदर तबाह किया है उनका सुराग लगा के। इस कार्रवाई को ना सिर्फ इराक की खुद मुख्तारी के दिफा के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, बल्कि ये वाज़ेह इशारा है कि अब इसराइल के हमले सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे खत्ते के लिए ख़तरा तस्वुर किए जा रहे हैं और मुसलमान ममालिक इन हमलों के खिलाफ यकजहती के साथ रद्द अमल दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनके दिफाई निज़ाम के मफलूज होने की है, हैक होने की है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई ईरान की तरफ से कि उनके अपने ही मिसाइल जो हैं वो अपने ही मिसाइलों को हदफ समझते हुए एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। यानी अगर देखें तो मुख्तलिफ तहें हैं। सबसे निचली तह के ऊपर आयरन डॉम है, जो सबसे करीब आई चीज को गिरा सकता है। उससे ऊपर की चीज डेविड स्लिंग है, जो उससे दूर गिरा सकता है। उससे ऊपर की चीज एरो 1, एरो 2 और एरो 3 है। ये मुख्तलिफ तहें बनती हैं। एरो 3 को पता चलता है दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोई चीज आ रही है। एरो 2 जो है वो फिर उस तक सिग्नल पहुंचते हैं, फिर एरो 1 तक सिग्नल पहुंचते हैं। ये मार करने की कोशिश करते हैं, ना हो तो फिर डेविड स्लिंग जो है वो मार करने की कोशिश करता है, या फिर वो हिदायत लेता है और उसकी पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री जो है उसको लेके आयरन डॉम को फराहम करता है। आयरन डॉम फिर जब वो करीब तर आए तो उसको मार गिराता है। अब अगर आयरन डॉम को ये लगे कि डेविड स्लिंग जो है वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे लिए खतरा है, और वो उसी को निशाना बनाना शुरू करते हैं, और फिर इजराइल से उड़ने वाले मिसाइल जिन्होंने जाके ईरान को हिट करना था वो अपने ही मुल्क के अंदर गिर जाएं, तो ये क्या है? ये मिसाइल का तजर्बा तो नहीं हो रहा था, ये तो आजमाए गए मिसाइलों को आजमाया जाना था। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो चुकी है तो उसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और वो अमेरिका को बारहा ये पैगाम दे रहा है कि आपको इस जंग में कूदना चाहिए। देखिए कि आगे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।